میرا نام ہما ہے اور میں ایک بہت ہی عام اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری شادی فراز سے ہوئی تھی اور یہ کوئی عام ارینج میرج نہیں تھی، بلکہ ہم دونوں کی سچی پسند کی شادی تھی۔ فراز اور میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے جہاں ہماری دوستی ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ وہ دوستی گہری محبت میں بدل گئی۔ فراز ایک بہت ہی سلجھا ہوا، پڑھا لکھا اور مجھ پر جان چھڑکنے والا انسان تھا۔ وہ یونیورسٹی کے دنوں میں میرا اتنا خیال رکھتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں اس سے بہتر لائف پارٹنر مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم دونوں نے اپنی اس محبت کو منزل تک پہنچانے کے لیے بہت پاپڑ بیلے، کیونکہ فراز کے والد اس رشتے کے سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی اپنی برادری سے باہر کہیں نہیں کریں گے، لیکن فراز نے میری محبت کی خاطر اسٹینڈ لیا اور بہت سی مشکلوں اور خاندانی لڑائیوں کے بعد آخر کار فراز کے گھر والے اس رشتے کے لیے مان ہی گئے اور ہماری شادی ہو گئی۔ جب رات کو میں دلہن کے بھاری لال جوڑے میں سج دھج کر فراز کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ دھڑکن کسی خوف یا گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی خوشی اور جوش کی وجہ سے تھی، کیونکہ میں اپنی اس محبت کو پا چکی تھی جس کے لیے میں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگی تھی۔ کمرے کو بہت خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا جن کی دھیمی دھیمی مہک پورے ماحول کو بہت رومانوی بنا رہی تھی۔ میں اپنے گھونگھٹ کے پیچھے سے کمرے کی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب یہ گھر میرا اپنا گھر ہے اور فراز اب ہمیشہ کے لیے صرف میرا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا اور فراز داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی، لیکن مجھے پانے کی ایک سچی اور معصوم خوشی اس کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت نرمی سے میرا ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی میرے جسم نے ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ فراز نے بہت پیار سے میرے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور جب اس کی نظریں میری نظروں سے ملی تو وہ کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، جیسے وہ دنیا جہان کی ہر چیز بھول گیا ہو۔ اس نے بہت عقیدت اور محبت سے میرے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور ایک لمبا بوسہ دیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ہما، مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم سچ مچ میری زندگی میں آ چکی ہو اور اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری بیوی بن چکی ہو۔ میں نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں اور فراز نے میرا ہاتھ چوم لیا۔ ہم دونوں بیڈ پر بیٹھے اپنے آنے والے کل اور خوبصورت مستقبل کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ فراز مجھے بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کہاں کہاں گھمانے لے جائے گا اور وہ مجھے اس گھر میں کتنی خوشیاں دے گا۔ کمرے کا ماحول بہت پرسکون اور رومانوی ہو چکا تھا اور میری سارے دن کی تھکن جیسے پل بھر میں غائب ہو گئی تھی۔ ابھی ہماری باتوں کا یہ خوبصورت سلسلہ شروع ہی ہوا تھا اور شادی کی پہلی رات کے وہ قیمتی لمحے ابھی آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک کمرے کی لکڑی کے بھاری دروازے پر ایک زوردار اور بہت ہی عجیب سی دستک ہوئی۔ اس وقت رات کے ٹھیک 2 بج رہے تھے اور اتنے اہم وقت پر شادی کی پہلی رات کو اس طرح دروازے پر دستک ہونا انتہائی غیر متوقع اور عجیب تھا۔ دستک کی آواز سن کر میں اور فراز دونوں ایک دم چونک گئے اور کمرے میں پھیلا ہوا وہ رومانوی جادو ایک پل میں ٹوٹ گیا۔ فراز نے حیرت اور تھوڑی سی ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ بھی اس مداخلت پر اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا، اور میرا دل تو جیسے ایک دم سے بیٹھ گیا، کیونکہ مشرقی معاشرے میں شادی کی پہلی رات میاں بیوی کے کمرے پر اس طرح رات گئے دستک دینا بہت زیادہ آکورڈ اور غیر مناسب سمجھا جاتا ہے۔ فراز بیڈ سے اٹھا اور اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے اس کے والد یعنی میرے سسر کھڑے تھے۔ میرے سسر کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، بلکہ وہ سنجیدہ اور سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑے تھے، جیسے ان کے سامنے کوئی عام دن ہو، لیکن ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل تھی جس میں کوئی گاڑھا اور گہرے رنگ کا تیل صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے سسر نے فراز کی طرف دیکھا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ یا شرمندگی کے وہ بوتل فراز کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بہت ہی عام لہجے میں بولے کہ یہ ایک خاص قسم کا تیل ہے جو میں خاص طور پر تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اسے ابھی اسی وقت استعمال کرو، کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی پرانی روایت ہے اور یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ سسر کی یہ بات سن کر میں شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی اور میرا دل چاہا کہ کاش زمین پٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے فوراً اپنا چہرہ اپنے دوپٹے میں چھپا لیا، کیونکہ ایک سسر کا اپنی شادی کی پہلی رات بیٹے کے کمرے پر خود آ کر اس طرح کی چیز دینا انتہائی عجیب اور شدید شرمندگی کا باعث تھا۔ فراز بھی بہت زیادہ آکورڈ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے والد سے بہت دھیمے لہجے میں کہا،
ابا اس وقت اس چیز کی کیا ضرورت ہے، ہم صبح بات کر لیں گے۔ لیکن سسر نے بہت سخت اور فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ جو میں نے کہا ہے وہ کرو، اور اس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کا اصول ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئے اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ فراز نے جب دروازہ بند کیا تو پورے کمرے میں ایک عجیب بوجھل اور گھٹن زدہ خاموشی چھا گئی۔ میرا پورا موڈ بالکل برباد ہو چکا تھا اور میں شدید شرمندگی اور الجھن کا شکار ہو کر بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ فراز نے وہ بوتل سائڈ ٹیبل پر رکھی تو اس میں سے ایک انتہائی تیز اور بدبودار مہک نکلنے لگی جو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ بو اتنی عجیب اور گندی تھی کہ میرا دل خراب ہونے لگا اور مجھے الٹی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اپنی ناک پر رکھ لیا۔ فراز میرے پاس آیا اور میرا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں نے بہت چڑچڑے لہجے میں کہا کہ فراز یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ کے ابا کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ شادی کی پہلی رات میاں بیوی کے کمرے کا دروازہ اس طرح نہیں کھٹکھٹایا جاتا ہے؟ اور یہ کون سا گندا تیل ہے جس کی بو سے میرا دم گھٹ رہا ہے؟ پلیز اسے یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیں، مجھے اس کی بو برداشت نہیں ہو رہی۔ میری یہ بات سن کر فراز کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ اس نے بہت سنجیدگی سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ ہما خبردار، جو میرے ابا کے بارے میں دوبارہ ایسے الفاظ استعمال کیے۔ تم نہیں جانتی کہ میرے ابا میرے لیے کیا ہے، وہ اس دنیا میں میرے لیے سب کچھ ہیں۔ ہمارے گھر میں صرف ہم دو ہی مرد ہیں۔ میری ماں کے مرنے کے بعد میرے ابا نے مجھے پالا پوسا اور مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میں اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور ان کی ہر بات میرے لیے پتھر پر لکیر ہے۔ وہ میرے لیے اتنا محترم ہے کہ میں روز صبح اٹھ کر ان کے ہاتھ چومتا ہوں اور رات کو سونے سے پہلے بھی۔ ان کی مرضی کے بغیر اس گھر میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اگر انہوں نے یہ تیل دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ضروری ہے تو پھر یہ میرے لیے بہت ضروری ہے، اور تمہیں بھی میرے ابا کے فیصلوں کا احترام کرنا ہوگا۔ فراز کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں فراز کو کبھی اپنے باپ کے سامنے اس طرح اندھی عقیدت رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ابا کی محبت میں اس حد تک اندھا تھا کہ اسے شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کی شرمندگی کا بھی احساس نہیں ہوا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن میرے دل میں ایک گہرا وہم بیٹھ گیا تھا۔ فراز نے اس رات میرے اصرار پر وہ تیل استعمال تو نہیں کیا، لیکن اس نے وہ بوتل کمرے سے باہر بھی نہیں پھینکی، بلکہ اسے الماری میں سنبھال کر رکھ دیا۔ اور وہ رات جو ہمارے لیے بہت خوبصورت ہو سکتی تھی، اس عجیب واقعے اور فراز کے غصے کی وجہ سے بہت عجیب اور بوجھل ہو کر گزر گئی۔ اگلی صبح جب میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی تو سسر کچن میں آئے۔ انہوں نے میرے سامنے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن جیسے ہی فراز وہاں آیا انہوں نے فراز کو الگ لے جا کر پوچھا کہ کیا تم نے وہ تیل استعمال کیا تھا؟ جس پر فراز نے بہت احترام سے سر جھکا کر کہا کہ ابا رات کو ہما بہت تھک گئی تھی، اسی لیے میں بھول گیا تھا۔ سسر کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ اور ناگواری آئی، لیکن وہ اس وقت خاموش رہے۔ میں نے نوٹ کیا کہ فراز نے ناشتے کی میز پر بیٹھنے سے پہلے اپنے ابا کے پاس جا کر بہت عقیدت سے ان کے دونوں ہاتھ چومے اور ان سے دعا لی۔ فراز کا یہ روز کا معمول تھا۔ وہ گھر سے باہر جانے سے پہلے اپنے ابا سے ہر چھوٹی بڑی بات پر مشورہ لیتا تھا، یہاں تک کہ اسے کون سے کپڑے پہننے ہیں یا آفس کے کسی کام کو کیسے کرنا ہے۔ وہ ہر بات اپنے ابا کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس گھر میں سسر کی حاکمیت تھی اور فراز ان کا ایک فرما بردار غلام نظر آتا تھا جو اپنے باپ کے سامنے اف تک نہیں کرتا تھا۔ شادی کے کچھ دن تو بہت اچھے گزرے۔ فراز مجھے باہر گھمانے پھرانے لے جاتا، میری پسند کا خیال رکھتا، لیکن میں نے ایک بہت عجیب بات نوٹ کی کہ ہر روز رات کو ٹھیک 12 یا 1 بجے میرے سسر ہمارے کمرے کا دروازہ لازمی کھٹکھٹاتے تھے اور فراز کے ہاتھ میں وہی تیل کی بوتل دے کر جاتے تھے۔ میرے لیے روز کا معمول بن گیا تھا اور میں ہر رات اس بات پر اندر ہی اندر کرتی تھی اور شاید شرمندہ ہوتی تھی کہ ایک شادی شدہ جوڑے کے کمرے کا پرائیویٹ دروازہ اس طرح روز رات کو ایک سسر کی طرف سے بجایا جاتا ہے، اور فراز کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ جب بھی سسر دروازہ بجاتے فراز فوراً اٹھتا اور بہت احترام سے اپنے ابا کے ہاتھ سے وہ بوتل لے لیتا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر فراز سے کہا کہ فراز مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا، آپ کے ابا روز رات کو اس طرح کیوں آتے ہیں؟ اور یہ کون سا تیل ہے جس کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ کیا انہیں ہماری پرائیویسی کا کوئی خیال نہیں ہے؟ ہم کوئی بچے ہیں جو وہ رات کو روز ہمیں یہ سب دینے آتے ہیں؟ میری یہ بات سنتے ہی فراز کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولا کہ ہما میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ میرے اور میرے ابا کے معاملے میں مت بولو۔ وہ میرے بزرگ ہیں، اگر وہ روز رات کو اصرار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سانڈے کا کوئی خاص تیل ہے جو مردانہ طاقت اور صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔
اور ہمارے خاندان کے سب مرد اسے استعمال کرتے آئے ہیں، اسی لیے میں اپنے ابا کی بات کو کبھی بھی نہیں ٹال سکتا۔ اگر تمہیں اس کی بو سے مسئلہ ہے تو تم اپنی ناک بند کر لیا کرو، لیکن میں ابا کو منع کر کے ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ فراز اپنے والد کے سامنے بہت کمزور تھا، وہ ان کا حد سے زیادہ احترام کرتا تھا، اسی لیے وہ انہیں کبھی کھل کر منع نہیں کر پایا، اور سسر کے روز روز کے اصرار پر فراز نے آخر کار وہ تیل باقاعدگی سے استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اپنے والد کو کسی بھی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ کوئی عام دیسی ٹوٹکا ہوگا جس کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، لیکن جیسے دن گزرنے لگے اس تیل کا اثر فراز کی شخصیت پر بہت برے اور عجیب طریقے سے نظر آنے لگا۔ یہ کوئی ایسا تیل نہیں تھا جو مردانہ طاقت کو بڑھاتا تھا، بلکہ اس کا اثر فراز کے دماغ اور اعصاب پر ہو رہا تھا، اور ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ فراز جو پہلے بہت نرم دل، رومانوی اور پیار کرنے والے شوہر تھے، اب آہستہ آہستہ چڑچڑے ہونے لگے۔ ان کے مزاج میں بلا وجہ کا غصہ آنے لگا تھا، اور کبھی کبھی وہ بہت چھوٹی سی بات پر مجھ پر چلا اٹھتا تھا۔ اس کی آنکھیں اکثر رات کے وقت عجیب طریقے سے چمکنے لگتی تھی، اور اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور شدت آ جاتی تھی۔ وہ جب رات کو کمرے میں آتا تو اس بدبودار تیل کی مہک سے میرا سر پھٹنے لگتا، لیکن فراز پر جیسے کوئی دھن سوار ہوتی تھی۔ وہ میری تکلیف کو بالکل نظر انداز کر دیتا تھا، اور اس کا رویہ پیار کرنے والا نہیں بلکہ ایک عجیب سی شدت اور درد کا باعث بننے لگا تھا۔ وہ بعد میں خود ہی پریشان ہو جاتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ ہما مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنے ابا کی بات پر شک نہیں کر سکتا، وہ جو بھی کرتے ہیں میرے اچھے کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری شادی کو کئی مہینے گزر گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر گیا، لیکن میں امید سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ گھر میں اولاد کی کوئی خوشخبری نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے سسر کے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سی سختی اور ناگواری رہتی تھی۔ وہ ہر وقت فراز کو تانے دیتے تھے اور اسے جتاتے تھے کہ اس گھر میں اب تک کوئی چراغ نہیں جلا۔ فراز اپنے ابا کے اس رویے سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ابا کو اداس یا ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے وہ اولاد کے لیے اور زیادہ پاگل ہونے لگا۔ جب کافی وقت گزرنے کے بعد بھی اولاد کی خوشخبری نہ ملی تو سسر نے اب ایک نیا اور خطرناک طریقہ اپنایا۔ ایک رات جب انہوں نے ہمیشہ کی طرح رات کے 1 بجے ہمارے کمرے کا دروازہ بجایا تو اس بار تیل کے ساتھ فراز کے ہاتھ میں کچھ عجیب سے کیپسول اور گولیاں بھی تھما دی، اور فراز سے کہا کہ بیٹا اب اس تیل کے ساتھ یہ دوائیں بھی روز رات کو لازمی کھانی ہے، تبھی اس گھر میں اولاد کی رونق آئے گی اور میرا خواب پورا ہوگا۔ فراز نے اپنے ابا کی بات پر اندھا یقین کیا اور وہ گولیاں بغیر کسی سوال کے کھانا شروع کر دی، جن گولیوں کے نام تک پتہ نہیں تھے، اور وہ کھلی ہوئی گولیاں تھیں جو سسر خود کسی حکیم یا جگہ سے لا کر دیتے تھے۔ میں نے فراز کو روکنے کی بہت کوشش کی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا کہ فراز ہم کسی اچھے شہر کے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، وہ ہمارے ٹیسٹ کرے گا اور ہمیں صحیح دوا دے گا، یہ الٹی سیدھی دیسی دوائیں اور کھلی گولیاں مت کھاؤ، خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کرو، یہ چیزیں تمہاری صحت کو برباد کر دیں گی۔ لیکن فراز پر اس وقت ایک عجیب سا جنون سوار رہتا تھا۔ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ بہت بری طرح سے جھٹک دیا اور غصے سے پاگل ہو کر کہا کہ ہما تم ہر وقت میرے ابا کے خلاف کیوں بولتی ہو؟ تمہیں میرے ابا کی نیت پر شک ہے؟ وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی تو سب کر رہے ہیں، انہیں اپنے پوتے کی چاہ ہے، وہ اس عمر میں ہمارے لیے اتنی مہنگی دوائیں ڈھونڈ کر لا کر دیتے ہیں، اور تم ہو کہ ہر وقت شک کرتی رہتی ہو۔ اگر میرے ابا نے کہا ہے کہ یہ دوا کھانے سے اولاد ہوگی تو میں یہ دوا لازمی کھاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں فراز کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر خاموش ہو گئی، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ فراز ان دواؤں اور اس بدبودار تیل کے استعمال سے دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اکثر سرخ رہنے لگی تھی اور اس کی محبت اب ایک وحشت اور جنون کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی جو مجھے اندر سے ڈرا دیتی تھی۔ اس گھر میں صرف وہ 2 ہی مرد تھے اور دونوں مل کر جیسے میری زندگی پر قابو پا چکے تھے۔ شادی کو 3 سال گزر چکے تھے اور ان 3 سالوں میں فراز بالکل بدل چکا تھا۔ وہ یونیورسٹی والا پیار کرنے والا شوہر کہیں دور کھو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسا مرد لے چکا تھا جو ہر وقت اولاد کے غم میں پاگل رہتا تھا اور رات کو اس تیل اور دواؤں کے نشے میں دھت ہو کر میرے ساتھ بہت سخت اور عجیب رویہ اختیار کرتا تھا۔ میری زندگی ایک عذاب بن چکی تھی، وہ روز رات کو مجھے تکلیف
تکلیف دیتا تھا اور میں اکیلی کمرے کے کونے میں روتی تھی، لیکن میں فراز سے سچی محبت کرتی تھی اور اس کے ابا کے سامنے اس کی بے بسی کو دیکھتی تھی، اسی لیے سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو انسان مجھ پر جان چھڑکتا تھا وہ اب اتنا پرتشدد اور جنونی کیسے ہو گیا ہے، اور اسے کون سی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو اسے روز بروز ایک درندہ بنا رہی ہے، اور وہ اپنی ہی بیوی کے آنسو اور تکلیف نہیں دیکھ پا رہا۔ اس کے سر پر بس ایک ہی بھوت سوار تھا کہ اسے اپنے ابا کو پوتا دینا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی جان بھی داؤ پر لگانے کو تیار تھا۔ پھر ایک ایسی رات آئی جس نے میرے سارے صبر کے بندھن اور میری روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس رات سسر نے فراز کو کوئی خاص بہت تیز اور نئی دوا دی تھی، اور ساتھ ہی کوئی بہت گاڑھا تیل دیا تھا، جس کو کھاتے اور استعمال کرتے ہی فراز کے دماغ پر ایک عجیب سا خون سوار ہو گیا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو اس کی حالت معمول سے بالکل الگ تھی۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک سرخ ہو چکی تھی، جیسے ان میں خون اترا ہوا ہو، اور وہ بالکل اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اس کے جسم سے اس گندے تیل کی اتنی تیز بو آ رہی تھی کہ کمرے میں کھڑے ہونا مشکل تھا۔ میں نے ڈر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس رات فراز پر وحشت کا کوئی الگ ہی بھوت سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی، اور اس دردناک رات میں اس نے میرے ساتھ وحشت کا وہ کھیل کھیلا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے میری چیخوں، میرے آنسو اور میری منتوں کو بھی بالکل انسنا کر دیا۔ میں جتنا روتی رہی، جتنا اس کو خدا کا واسطہ دیتی رہی، وہ اتنا ہی جنونی ہوتا گیا اور اپنے اس وحشیانہ جنون کی آخری حد کو چھو لیا۔ میں رات بھر تکلیف اور صدمے سے بیڈ پر پڑی تڑپتی اور روتی رہی، اور فراز یہ سب کرنے کے بعد وہیں بستر پر بے ہوش ہو کر سو گیا۔ اس رات کی اذیت نے میری روح تک کو گھائل کر دیا تھا، اور میں بس رات بھر دیوار کو تکتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ میری محبت کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں کھڑکی سے اندر آئی اور فراز کی آنکھ کھلی تو اس کا اپنا سارا نشہ اور جنون ایک دم حیران ہو گیا۔ اس نے جب میری حالت دیکھی، میرے بکھرے ہوئے بال، میرے آنسو اور بستر پر پڑے درد کے نشان دیکھے، تو وہ ایک دم کانپ اٹھا۔ اس کے چہرے سے سارا جلال غائب ہو گیا، اور وہ فوراً بیڈ سے نیچے اترا اور فرش پر میرے پیروں میں گر گیا۔ وہ زاروں قطار بچوں کی طرح رونے لگا، اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ ہما، مجھے خدا کے لیے معاف کر دو، میں اپنے حواس میں نہیں تھا، میں قسم کھاتا ہوں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے خود نہیں معلوم کہ رات کو مجھے کیا ہو جاتا ہے، میں ایک دم اندھا ہو جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنی ہی محبت کے ساتھ یہ سب کیسے کر بیٹھتا ہوں، میں اپنے ابا کی دوا کھا کر اپنے آپ میں نہیں رہتا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں بستر پر پڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، اور فراز میرے پیروں کو پکڑ کر روئے جا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ رات کو جو انسان ایک درندہ بن گیا تھا، وہ صبح ایک دم اتنا مجبور اور محبت کرنے والا کیسے بن گیا۔ فراز کو اپنے پیروں میں گر کر اس طرح بچوں کی طرح روتا دیکھ کر میرا دل پگھل گیا، کیونکہ میں اس سے سچی محبت کرتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ وہ دل کا برا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کوئی اور ہی طاقت اثر کر رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کے تحت اسے معاف کر دیا، اور اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے چپ کروایا، لیکن اس دردناک رات کے بعد میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے اپنی محبت اور اپنی شادی کو بچانا ہے تو مجھے خود کچھ کرنا ہوگا، میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا کہ جب تک یہ گندا بدبودار تیل اور یہ عجیب و غریب کھلی ہوئی گولیاں اس گھر میں رہیں گی، فراز کبھی بھی ایک نارمل انسان نہیں بن سکے گا، اور اس کا یہ جنون ایک دن ہم دونوں کو ختم کر دے گا۔ اسی لیے میں نے ایک خطرناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، جس کے بارے میں اگر میرے سسر یا فراز کو پتہ چل جاتا تو اس گھر میں ایک بہت بڑا طوفان آ جاتا، لیکن میرے پاس اب اپنی جان اور اپنی عزت بچانے کا اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اگلے دن جب فراز ہمیشہ کی طرح اپنے آفس چلا گیا اور سسر بھی کسی کام سے گھر سے باہر گئے، تو میں نے سب سے پہلے فراز کی اس الماری کا رخ کیا جہاں وہ تیل کی شیشیاں اور گولیاں چھپا کر رکھتا تھا۔ میرے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے وہ الماری کھولی اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے وہ گندا اور بدبودار تیل نکال لیا۔ میں نے کچن سے ایک ویسی ہی خالی شیشی ڈھونڈ کر رکھی ہوئی تھی، میں نے اس گندے تیل کو نالی میں بہا دیا۔ اس کی بو اتنی غلیظ تھی کہ مجھے ایک بار پھر الٹی آنے لگی، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور اس اصل شیشے کے اندر بازار سے لایا ہوا ایک بالکل عام سا زیتون کا تیل بھر دیا، جس کی کوئی تیز بو نہیں تھی اور دیکھنے میں وہ بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا۔
اس کے بعد باری ان گولیوں کی تھی جو سسر روز رات کو دیتے تھے۔ میں نے وہ کھلی ہوئی کیپسول اور گولیاں وہاں سے غائب کر دی اور ان کی جگہ میڈیکل اسٹور سے لائی ہوئی بالکل عام سی طاقت کی گولیاں اور وٹامنز رکھ دیے جو نقصان دہ نہیں تھے۔ میں نے وہ اصل زہریلی گولیاں اور تیل اپنے کپڑوں کے سب سے نیچے چھپا کر رکھ دیا تاکہ وقت آنے پر میں ان کا سچ جان سکوں۔ رات کو جب ہمیشہ کی طرح 12 بجے سسر نے دروازہ بجایا تو فراز اٹھا اور اس نے اپنے ابا کے ہاتھ سے وہ سامان لے لیا۔ سسر کے جانے کے بعد فراز نے وہ گولیاں کھائیں اور تیل استعمال کیا تو اسے کچھ الگ محسوس نہیں ہوا کیونکہ میں نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا اور آہستہ آہستہ اس کا اثر فراز پر نظر آنے لگا۔ فراز کا وہ خوفناک جنون اور وحشت دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں جو ہر وقت سرخ رہتی تھی اب وہ بالکل صاف اور پرسکون نظر آنے لگی تھی۔ اس کے مزاج کا چڑچڑاپن اور غصہ ختم ہونے لگا تھا اور وہ ایک بار پھر اسی پرانے فراز کی طرح مجھ سے پیار اور محبت سے باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ اب رات کو میرے ساتھ کوئی سختی نہیں کرتا تھا بلکہ بہت پرسکون نیند سوتا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ ہما، مجھے لگتا ہے کہ اب ابا کی دوا مجھ پر بہت اچھا اثر کر رہی ہے۔ اب میرے اندر وہ غصہ اور بے چینی نہیں رہتی۔ اندر ہی اندر میں مسکرا دیتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ابا کی دوا کا اثر نہیں تھا بلکہ ابا کے اس زہر سے دور رہنے کا اثر تھا جو میں نے اس کی زندگی سے نکال دیا تھا۔ فراز اب بالکل نارمل ہو رہا تھا اور ہماری زندگی میں 3 سال بعد پہلی بار تھوڑا سا سکون آیا تھا۔ لیکن جہاں ایک طرف فراز نارمل ہو رہا تھا وہیں دوسری طرف گھر میں ایک نئی مصیبت نے جنم لے لیا تھا۔ میرے سسر کا مزاج یکدم بالکل بدل گیا تھا۔ وہ جو پہلے بہت خاموش رہتے تھے اور ہر وقت غصے میں رہنے لگے تھے، وہ روز صبح ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہی تماشے شروع کر دیتے تھے۔ جیسے وہ دیکھتے کہ فراز بالکل پرسکون ہے اور میرے چہرے پر خوف کے بجائے اطمینان ہے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری اور غصہ صاف نظر آنے لگتا تھا۔ وہ اب گھر میں کھلم کھلا مجھے تانے دینے لگے تھے۔ وہ فراز کے سامنے بیٹھ کر بہت اونچی آواز میں کہتے تھے کہ 3 سال ہو گئے ہیں اس گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہ لڑکی بانجھ ہے، اس کے اندر ہی کوئی عیب ہے، یہ ہمارے خاندان کا نام ڈبو دے گی۔ فراز، تم کیوں اس لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ اسے طلاق دے دو اور اس گھر سے بالکل باہر نکال پھینکو۔ میں کسی اچھی برادری کی لڑکی سے تمہاری دوسری شادی کرواؤں گا جو مجھے میرا پوتا دے گی۔ سسر کی یہ باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا لیکن میں فراز کی خاطر چپ رہتی تھی۔ فراز اپنے ابا سے بے پناہ محبت اور ان کی عقیدت تو کرتا تھا لیکن وہ مجھ سے بھی سچی محبت کرتا تھا۔ وہ مجھے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب سسر روز روز طلاق کی باتیں کرتے تو فراز بہت پریشان ہو جاتا۔ وہ اپنے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتا اور کہتا کہ ابا، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں، ہما میری پسند ہے اور میں اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اولاد دینا یا نہ دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پہ ہما کا کیا قصور؟ لیکن سسر اس کی ایک نہیں سنتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، قصور اسی لڑکی کا ہے، یہ منحوس ہے۔ جب سے اس گھر میں آئی ہے کوئی خوشی نہیں آئی، تم میری مانو اور اسے فارغ کرو۔ گھر کا ماحول اب ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو چکا تھا۔ ہر وقت گھر میں ایک بوجھل پن رہتا تھا۔ سسر کی نفرت دن بدن میرے لیے بڑھتی جا رہی تھی اور وہ فراز پر بار بار طلاق دینے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے سسر ہے جو اپنے ہی بیٹے کا گھر برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دنیا کے باپ تو بچوں کے گھر بساتے ہیں لیکن یہ انسان تو جیسے میری زندگی کا دشمن بن چکا تھا۔ میں اپنے سسر کے اس رویے سے شدید بیزار ہو چکی تھی اور اب مجھے اس گھر میں گھٹن ہونے لگی تھی۔ ایک دن جب سسر نے حد پار کر دی اور فراز کو بہت زیادہ مجبور کیا تو میں نے روتے ہوئے فراز سے کہا کہ فراز، اگر آپ کے ابا کو لگتا ہے کہ عیب مجھ میں ہے تو چلو ہم دونوں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ہم اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر ڈاکٹر کہے گا کہ مجھ میں کوئی مسئلہ ہے تو میں خود اس گھر سے چلی جاؤں گی، لیکن اس طرح روز روز کے تانے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ فراز کو میری بات صحیح لگی۔ اس نے کہا کہ ہاں ہما، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم کل ہی شہر کے سب سے بڑے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اپنا معائنہ کروائیں گے۔ شام کو جب فراز نے اپنے ابا کو بہت احترام سے بتایا کہ ابا ہم کل ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تاکہ اولاد نہ ہونے کی اصل وجہ معلوم ہو سکے، تو یہ سنتے ہی سسر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک دم صوفے سے کھڑے ہو گئے اور ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور وہ فراز پر بری طرح چلا اٹھے۔ سسر نے فراز کو بازو سے پکڑا اور بولے کہ خبردار جو تم نے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، میرا بیٹا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ ہمارے خاندان کے مردوں میں کبھی کوئی عیب نہیں رہا اور نہ ہی ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی عزت کا تماشا بنائیں گے۔ اگر اس لڑکی کو کوئی شوق ہے تو یہ اکیلی جائے اور اپنے ٹیسٹ کروائے، لیکن تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ تجھے جانا ہے تو جا ہما، لیکن ہمارے خاندان کی عزت پر داغ مت لگانا۔ ہم اپنے بیٹے کا علاج یا ٹیسٹ ہرگز نہیں کروائیں گے۔
سسر کا یہ رد عمل دیکھ کر میں بالکل دنگ رہ گئی۔ میرا دماغ سن ہو گیا، کیونکہ اگر وہ واقعی اولاد چاہتے تھے تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، لیکن وہ تو فراز کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے صاف روک رہے تھے اور علاج کروانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے۔ فراز اپنے ابا کے اس غصے کے سامنے ایک بار پھر سے بے بس ہو گیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور مجھ سے کہا کہ ہما، ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ سسر کی اس عجیب و غریب ضد نے میرے دل میں ایک بہت بڑا شک پیدا کر دیا تھا۔ مجھے اب یہ پکا یقین ہو چکا تھا کہ اس پورے معاملے میں کوئی نہ کوئی ایسا بھیانک راز چھپا ہوا ہے جس کو میرے سسر کسی بھی قیمت پر فراز کے سامنے آنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ جس طرح فراز کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے روک رہے تھے، اس سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں اولاد کی خوشی سے زیادہ اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی حقیقت باہر نہ آ جائے۔ میں نے اب یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں خاموش بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھوں گی، بلکہ مجھے خود کو اس سچائی کی تہہ تک پہنچنا ہوگا، کیونکہ یہ اب صرف میرے سسر کی ضد کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ میری پوری زندگی، میری عزت اور میری شوہر کی ذہنی اور جسمانی صحت کا سوال تھا، جو اس زہریلے تیل اور گولیوں کی وجہ سے دن بدن برباد ہو رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے سسر کی جاسوسی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بیٹھ کر آخر کرتے کیا ہیں اور ان کے پاس یہ عجیب و غریب تیل کہاں سے آتا ہے۔ چونکہ میں نے اس تیل کی شیشی کو بہت غور سے دیکھا تھا، اس پر کسی کمپنی کا کوئی لیبل نہیں تھا اور نہ ہی اس پر کسی دکان یا حکیم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کی بدبو اتنی تیز اور الگ تھی کہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ بازار سے خریدا ہوا کوئی عام دیسی تیل نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو سسر خود کہیں سے خاص طور پر تیار کروا کر لاتے ہیں، یا پھر اس گھر کے اندر ہی کوئی ایسا چکر ہے جس سے میں اب تک بالکل بے خبر تھی۔ میں نے سسر کے ہر قدم پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ جب بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتے، میں بہت ہوشیار ہو جاتی اور چھپ کر ان کی ہر حرکت کو دیکھتی کہ وہ کس سے بات کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ لیکن میری یہ جاسوسی اتنی آسان نہیں تھی، کیونکہ میرے سسر کا ایک عجیب معمول تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر بہت ہی کم نکلتے تھے۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے کے اندر ہی بند رہتے اور اگر کبھی باہر آتے بھی تو صرف کچن تک جاتے یا پھر لاؤنج میں بیٹھ کر اخبار پڑھتے تھے۔ وہ محلے میں بھی کسی سے زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا دوست تھا جو گھر پر آتا ہو۔ وہ ہر وقت گھر کے اندر ہی موجود رہتے تھے، جس کی وجہ سے میرے لیے ان کے کمرے میں جا کر تلاشی لینا یا ان کے کسی راز کو پکڑنا بالکل ناممکن ہو رہا تھا۔ جب بھی فراز آفس چلا جاتا تو گھر میں صرف میں اور میرے سسر ہی ہوتے تھے اور وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ ان کی اس پراسرار خاموشی نے میرے شک کو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر کوئی ایسی بات چھپا رہے تھے جو وہ مجھ سے اور فراز سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ کئی دن اس طرح گزر گئے اور میں کوئی بھی ثبوت حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ سسر 24 گھنٹے گھر پر ہی موجود رہتے تھے اور ان کی موجودگی میں ان کے کمرے کی طرف جانا بھی میرے لیے سراسر خطرہ تھا، کیونکہ اگر وہ مجھے اپنے کمرے کے آس پاس بھی دیکھ لیتے تو فراز کے کان بھر کر گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیتے۔ اور فراز اپنے ابا کی عقیدت میں اتنا اندھا تھا کہ وہ میری ایک بات پر بھی یقین نہیں کرتا، الٹا وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا۔ اسی لیے میں کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی جب سسر کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جائیں اور مجھے ان کے کمرے کا چکر لگانے کا پورا وقت مل سکے۔ میں روز رات کو اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا موقع دیتے کہ میں اس عذاب کی اصل حقیقت تک پہنچ سکوں اور اپنے شوہر کو اس ذہنی غلامی سے آزاد کروا سکوں۔ پھر آخرکار میری وہ دعا قبول ہو گئی اور ایک دن ایسا موقع آ ہی گیا جس کا میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ایک صبح جب فراز ہمیشہ کی طرح اپنے آفس جا چکا تھا تو سسر کے موبائل پر کسی کی کال آئی۔ میں اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میں نے سنا کہ سسر کسی سے بہت سنجیدہ لہجے میں بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہاں میں ابھی اکیلا ہی آ رہا ہوں، تم وہاں میرا انتظار کرو۔ فون بند کرنے کے بعد سسر اپنے کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے باہر جانے والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ انہوں نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر مجھے اونچی آواز میں آواز دی اور بہت سخت لہجے میں کہا کہ ہما، میں کسی بہت ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں اور مجھے واپس آنے میں شام ہو جائے گی۔ تم گھر کا مین دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر لو اور میرے کمرے کی طرف جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بہت معصومیت سے سر ہلایا اور کہا جی ابا جی، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں دروازہ بند کر لیتی ہوں۔ جیسے ہی سسر گھر کے بڑے دروازے سے باہر نکلے اور میں نے ان کے جانے کی آواز سنی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
مجھے لگا کہ یہی وہ واحد موقع ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے، اور اگر آج میں نے ہمت نہ دکھائی تو میں زندگی بھر اس سسپینس کے دلدل میں پھنسی رہوں گی۔ میں نے فوراً جا کر گھر کا مین دروازہ اندر سے لاک کیا اور پھر پلٹ کر سسر کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ سسر کے کمرے کا دروازہ اس وقت بند تھا، لیکن خوش قسمتی سے انہوں نے جلدی میں اسے تالا نہیں لگایا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل نیچے کیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر ان کے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے بالکل وہی تیز اور بدبودار مہک آئی جو اس تیل سے آتی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ تیل اسی کمرے کے اندر کہیں نہ کہیں موجود تھا اور اس کا سورس اسی کمرے کے اندر ہی چھپا ہوا تھا۔ میں نے سسر کے کمرے کا دروازہ اندر سے ہلکا سا بند کر دیا تاکہ اگر کوئی اچانک آ بھی جائے تو مجھے پتہ چل سکے۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا کیونکہ کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے ہلکی سی لائٹ جلائی اور کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سسر کا کمرہ بہت پرانے طرز کا تھا، جہاں ایک بڑا لکڑی کا بیڈ، ایک پرانی الماری اور ایک بڑا ڈیسک رکھا ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے الماری کا رخ کیا کیونکہ مجھے لگا تھا وہ اپنی تمام ضروری چیزیں الماری میں ہی چھپا کر رکھتے ہوں گے۔ میں نے الماری کے پلے کھولے تو اندر صرف ان کے پرانے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے ان کپڑوں کی جیبیں بھی چیک کی لیکن وہاں مجھے کچھ نہیں ملا۔ پھر میں نے الماری کے نیچے بنے ہوئے درازوں کو کھولا، وہاں کچھ پرانے کاغذات اور گھر کی یوٹیلیٹی بلز پڑے ہوئے تھے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میرے شک کو دور کر سکتی یا مجھے اس تیل کے بارے میں کچھ بتا سکتی۔ میرا وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں سسر کسی وجہ سے جلدی واپس نہ آ جائیں، اسی لیے میں نے اپنی تلاشی کی رفتار تیز کر دی۔ میں الماری کو بند کر کے اس بڑے لکڑی کے ڈیسک کی طرف آئی جس پر سسر اکثر بیٹھ کر کچھ لکھتے پڑھتے تھے۔ اس ڈیسک پر کچھ پرانی کتابیں اور ایک قلم دان رکھا ہوا تھا۔ میں نے ڈیسک کے درازوں کو باری باری کھولنا شروع کیا۔ پہلے 2 درازوں میں صرف عام ڈائریاں اور کچھ پرانی چابیاں تھیں، لیکن جیسے ہی میں نے سب سے نیچے والا تیسرا دراز کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھا۔ وہ دراز بند تھا اور اس پر ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اس لاک دراز کو دیکھ کر میری چھٹے حس نے مجھے بتایا کہ اصل راز اسی دراز میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی عام چیز ہوتی تو سسر اسے کبھی تالا نہ لگا کر رکھتے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس تالے کی چابیاں کہاں تھیں اور میں اس دراز کو کیسے کھولتی۔ میں نے پورے کمرے میں چابی ڈھونڈنا شروع کی۔ میں نے بیٹھ کے گدے کے نیچے دیکھا، سائڈ ٹیبل کے اوپر پڑے برتنوں کے نیچے چیک کیا اور یہاں تک کہ دیوار پر لگی ہوئی تصویروں کے پیچھے بھی دیکھا، لیکن چابی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں مایوس ہونے لگی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سنہری موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تبھی میری نظر الماری کے پاس پڑے ہوئے ایک پرانے کوٹ پر پڑی جو سسر اکثر گھر میں پہنتے تھے۔ میں نے جلدی سے اس کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ میں چابیوں کا ایک چھوٹا سا گچھا آ گیا۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے فوراً اس گچھے کو لیا اور ڈیسک کے اس لاک دراز کے پاس آئی۔ میں نے باری باری چابیاں تالے میں لگانا شروع کی۔ پہلی 2 چابیاں فٹ نہیں بیٹھی، لیکن جیسے ہی میں نے تیسری چابی گھمائی ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ وہ تالا کھل گیا اور دراز میرے سامنے تھا۔ جب میں نے اس دراز کو پورا باہر کھینچا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس دراز کے اندر کوئی عام کاغذات نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر شیشے کی کئی چھوٹی چھوٹی خالی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں جو بالکل ویسی ہی تھی جیسے سسر روز رات کو فراز کو لا کر دیتے تھے۔ ان بوتلوں کے ساتھ ایک بڑا سفید رنگ کا پلاسٹک کا کین رکھا ہوا تھا جس کے اندر وہی گاڑھا اور گہرے رنگ کا بدبودار تیل بھرا ہوا تھا۔ اس کین کے اوپر ہاتھ سے کچھ لکھا ہوا تھا جو کسی کیمیکل کا نام لگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہاں کچھ کھلی ہوئی گولیوں کے پتے اور چٹس رکھی ہوئی تھی جن پر کسی خاص جڑی بوٹی یا نشہ آور چیز کے نام لکھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر پورا یقین ہو گیا کہ یہ تیل بازار سے نہیں آتا بلکہ سسر اس بڑے کین سے خود ان چھوٹی بوتلوں میں تیل بھرتے ہیں اور فراز کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خاندان کی روایت کا خاص تیل ہے تاکہ فراز اس پر اندھا یقین کر لے۔ میری نظریں اب اس دراز کے بالکل آخر میں پڑی، ایک نیلی رنگ کی پلاسٹک کی فائل پر گئی جو سب سے نیچے چھپا کر رکھی گئی تھی۔ میرا دل ایک دم اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے بہت کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرانی فائل کو دراز سے باہر نکالا اور جیسے ہی میں نے اس فائل کے اوپر جمی ہوئی مٹی کو صاف کیا تو وہاں فراز کی مرحوم ماں کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اس فائل کا پہلا بوجھل صفحہ کھولا تو اندر جائیداد کے بہت پرانے قانونی کاغذات موجود تھے جن پر عدالت اور سرکاری محکموں کی بڑی بڑی مہریں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی سانسیں روک کر ان کاغذات پر لکھی ہوئی ایک ایک لائن کو بہت غور سے پڑھنا شروع کیا۔
تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کوئی عام جائیداد کے کاغذات یا گھر کی رجسٹری نہیں تھی، بلکہ وہ فراز کی سگی ماں کی آخری وصیت تھی، جس میں ایک بہت ہی بڑے، عجیب، چونکا دینے والے اور خوفناک قانونی شق لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سامنے سسر کے 3 سال کے سارے کھیل کو ایک سیکنڈ میں کھول کر رکھ دیا۔ اس قانونی وصیت کے مطابق اس شہر کی سب سے قیمتی کروڑوں روپے کی زمینیں، بڑی دکانیں اور وہ پورا بڑا خاندانی کاروبار جس پر اس وقت میرے سسر عیش کر رہے تھے اور خود کو مالک کہتے تھے، وہ اصل میں فراز کی مرحوم ماں کی ذاتی ملکیت تھا، جو انہیں ان کے خاندان سے ملی تھی۔ اور اس وصیت کے اندر سب سے بڑی اور سخت شرط یہ لکھی ہوئی تھی کہ یہ ساری کی ساری جائیداد فراز کے نام صرف اور صرف اسی صورت میں منتقل ہو سکتی ہے جب فراز کا اپنا سگا بچہ، یعنی اس گھر میں فراز کا اپنا خون، اس کا پوتا پیدا ہوگا۔ اگر فراز کی اپنی اولاد پیدا ہو جاتی تو سسر کا اس جائیداد سے، اس کاروبار سے اور اس گھر سے سارا قانونی حق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا اور وہ ایک جھٹکے میں سڑک پر آ جاتے۔ لیکن اگر فراز بے اولاد رہتا اور اس کی کوئی نسل آگے نہ بڑھتی تو یہ ساری دولت اور جائیداد قانونی طور پر فراز کے بعد اس کے والد یعنی میرے سسر کے نام مستقل طور پر منتقل ہو جانی تھی۔ اور اس خطرناک شق کو پڑھتے ہی میرے دماغ میں جیسے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور مجھے سمجھ آیا کہ سسر فراز کو وہ نشہ آور بدبودار تیل اور جنون کی گولیاں روز رات کو دوبارہ دروازہ بجا کر کیوں دیتے تھے۔ وہ مکار انسان کبھی چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں اولاد کی رونق آئے، بلکہ وہ فراز کو ذہنی طور پر مفلوج کر کے اس کا گھر برباد کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ کبھی باپ بننے کے قابل ہی نہ رہے اور جائیداد سسر کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ ابھی میرا یہ صدمہ اور میری یہ حیرت کم نہیں ہوئی تھی کہ اسی خاندانی فائل کے اندر سے مجھے ایک بہت پرانا اور پیلا پڑا ہوا خط ملا، جو فراز کی ماں نے اپنی موت سے چند دن پہلے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اور اسے اس فائل میں سب سے نیچے چھپا دیا تھا۔ خط کے اوپر لکھا تھا کہ یہ میرے پیارے بیٹے فراز کے لیے ہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس خط کی تہوں کو کھولا تو اس میں فراز کی ماں کا وہ گہرا درد اور آنسو چھپے تھے جس نے میری روح تک کو کانپا کر رکھ دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ میرے پیارے بیٹے فراز، جب تمہیں یہ خط ملے گا تو شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی اور خاک میں مل چکی ہوں گی، لیکن میں مرنے سے پہلے تمہیں ایک ایسا خوفناک سچ بتا کر جا رہی ہوں جو تمہاری زندگی اور تمہاری بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس انسان کو تم اپنا سگا باپ سمجھتے ہو، جس کے تم دن رات پاؤں چومتے ہو اور جس کی ہر بات پر اندھا یقین کرتے ہو، وہ تمہارا سگا باپ نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا ستیلا باپ ہے۔ جب تم بہت چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے تو تمہارے سگے والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور میں نے تمہاری پرورش اور حفاظت کے لیے اس انسان سے دوسری شادی کی تھی، لیکن یہ انسان شروع سے ہی ایک انتہائی لالچی، مکار اور بے رحم درندہ تھا جس کی نظر صرف اور صرف میری خاندانی جائیداد پر تھی۔ خط میں آگے بہت تفصیل سے لکھا تھا کہ مجھے جب اس انسان کی اس بھیانک سچائی کا پتہ چلا تو مجھے تمہاری معصوم جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ مجھے ہر وقت یہ ڈر ستاتا رہتا کہ یہ لالچی انسان اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے یا تمہیں جان سے نہ مار دے۔ اسی لیے میں نے اپنی موت سے پہلے یہ وصیت نامہ تیار کروایا اور اس میں یہ شرط رکھ دی کہ جائیداد تبھی تمہارے نام منتقل ہوگی جب تمہاری اپنی اولاد دنیا میں آئے گی۔ مجھے امید تھی کہ یہ شرط تمہیں اس کے ظلم سے بچائے گی، کیونکہ وہ جائیداد کے لالچ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہے گا اور تمہاری شادی کروا کر اولاد کا انتظار کرے گا۔ لیکن میرے پیارے بچے، مجھے اس انسان پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ بہت مکار ہے، وہ جائیداد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بچے، اس انسان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ یہ خط پڑھ کر میری آنکھوں سے زاروں کا تار آنسو بہنے لگے اور میرا پورا جسم صدمے سے کانپنے لگا۔ فراز کی ماں بہت جلد بیماری کی وجہ سے مر گئی تھی اور فراز اس وقت بہت چھوٹا تھا، اسی لیے اسے اس پورے سچ کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ ستیلے باپ کو اپنا سگا باپ سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا تھا اور وہ مکار انسان اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اسے وہ زہریلا تیل اور گولیاں دے رہا تھا تاکہ وہ کبھی باپ نہ بن سکے اور جائیداد ہمیشہ کے لیے سسر کی ہو جائے۔ مجھے ہر حال میں اپنے شوہر کو یہ سچائی بتانی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ خط اور کاغذات اپنے دوپٹے میں چھپائے تو اچانک میرے پیچھے ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ خوف کے مارے میرا دل گلے کو آ گیا۔ میں نے جیسے ہی گھبرا کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سامنے میرا شوہر فراز کھڑا تھا۔ وہ آفس کی کچھ فائلیں بھول گیا تھا، اسی لیے اچانک واپس آیا تھا۔ میں نے بنا کوئی دیر کیے وہ وصیت کے کاغذات اور اس کی مرحوم ماں کا خط کانپتے ہاتھوں سے فراز کے آگے کر دیے۔ فراز نے جب اپنی ماں کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ خط پڑھا اور جائیداد کی وہ خوفناک شق دیکھی تو وہ بالکل شاک رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ستیلے باپ کا وہ مکروہ چہرہ آ گیا جس کی وہ دن رات پوجا کرتا تھا اور اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔
اور وہ صدمے سے وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگا۔ ابھی ہم اس صدمے سے نکل بھی نہیں پائے تھے کہ گھر کا مین دروازہ کھلا اور سسر اندر داخل ہوئے۔ فراز کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فراز اپنے پورے جلال کے ساتھ اٹھا۔ اس نے اپنے سوتیلے باپ کا گریبان پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آیا۔ فراز نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ تم نے جائیداد کے لیے میری زندگی برباد کر دی، مجھے حیوان بنا دیا۔ یہ کہتے ہی فراز نے اس مکار انسان کو زوردار دھکا دیا اور گھر سے باہر نکال کر مین گیٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس نے اپنے سوتیلے باپ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ پھر وہ روتا ہوا میرے پاس آیا، میرے پیروں میں بیٹھ کر مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا کیونکہ ہماری سچی محبت اور صبر کی جیت ہو چکی تھی اور اس مکار سوتیلے باپ کا انجام ہو چکا تھا۔